کے حوالے سے ہی ہے، لیکن کچھ اور زاویے سے کہ افغانستان جو امن مذاکرات تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ منسوخ ہوئے ہیں۔ ان کی منسوخی کے حوالے سے اگرچہ مختلف افواہیں ہیں، مختلف آراء سامنے آ رہی ہے، مختلف محرکات اسباب سامنے لائے جا رہے ہیں، لیکن طالبان قیادت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے آج بدھ کے روز جو دوحہ میں مذاکرات ہونے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، وہ مذاکرات ملتوی کیے گئے ہیں اور اس سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ دراصل یہ مذاکرات آپ کے علم میں ہے، ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات طالبان اور امریکہ کے درمیان اور خطے کی اہم ترین جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اہم ترین ممالک ہیں، اہم ترین قوتیں ہیں، وہ بھی ان مذاکرات میں شامل تھی۔ پہلے ماسکو میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ماسکو میں امریکہ، پاکستان، بھارت اور چائنا، اس طرح اور ممالک وہاں پہ موجود تھے مشرق وسطیٰ کے۔ اس کے بعد دوسرے مذاکرات کا جو راؤنڈ ہوا وہ امارات میں ہوا تھا، وہاں پہ بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ افغانستان امن کی طرف آگے بڑھے۔ بعد میں دوحہ میں آج ان کے جو ہے وہ مذاکرات آج ہونے تھے ایک اگلا دور، لیکن بدقسمتی سے یہ مذاکرات ملتوی ہوئے اور اس کے مختلف اسباب بتائے گئے۔ ایک تو یہ طالبان کی طرف سے بتایا گیا کہ جو ایجنڈا تھا ان پہ اتفاق نہیں ہو سکا مذاکرات کا، افغانستان کے حوالے سے طالبان کے جو مطالبات تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، یا ان کے حوالے سے امریکہ نے ان کو کوئی ضمانت نہیں دی، اس وجہ سے یہ مذاکرات ملتوی ہوئے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مذاکرات فائنلی آخری طور پہ یا حتمی طور پہ یہ مذاکرات منسوخ ہوئے ہیں، معطل ہوئے ہیں، یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ منسوخ ہوئے ہیں وقتی طور پہ، آگے جو ہے اس پہ بات چیت جاری ہے اور یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے۔ مذاکرات سے، ڈائلاگ سے افغانستان کا امن واپس آ سکتا ہے، مذاکرات سے ہی خطے کی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، چونکہ امریکہ خود بھی اس خطے میں 18 سال تک اپنی طاقت لے کر، اپنی اتحادیوں کو لے کر لڑتا رہا، لیکن اسے اس خطے کے اندر کوئی کامیابی نہیں ملی، افغانستان میں وہ قدم نہیں جما سکا۔ وہ اب چاہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرے اور مذاکرات کے حوالے سے ان کے جو صدر ہیں امریکی ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بھی بیان آئے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں افغانستان کے امن کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف گراؤنڈ میں ریالٹی ہے کہ آپ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، آپ ان علاقوں میں جہاں پہ طالبان ہیں وہاں بمباری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی لڑائی بھی جاری ہے اور آپ مذاکرات بھی جاری ہے، دو ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ افغانستان کے اندر جنگ بندی کریں، جنگ بندی کے بعد ہی آپ کے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں اور جنگ بندی کے بعد ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سامنے آئی میڈیا میں کہ امریکن ایک تھنک ٹینک ہے ریڈ کارپوریشن، انہوں نے اس حوالے سے ایک مسودہ تیار کیا تھا جو مذاکرات کے حوالے سے، جس میں 65 صفحات پر مشتمل مسودہ تھا، مجوزہ مسودہ، یہ افغان طالبان کو بھی دیا گیا ہے اور دیگر سٹیک ہولڈرز ان کو بھی دیا گیا۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے شروع سے یہ کوشش یہ رہی ہے کہ ان مذاکرات میں افغان حکومت کو شامل نہ کیا جائے، کابل حکومت کو شامل نہ کیا جائے، جبکہ خطے کی جو بعض طاقتیں ہیں، بعض ممالک ہیں، ان کی خواہش تھی کہ افغان حکومت کو بھی ان مذاکرات میں آن بورڈ لیا جائے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائے، ان کو بھی شامل کیا جائے، لیکن طالبان مسلسل ان کی شمولیت کے حوالے سے انکار کرتے رہے، جبکہ اشرف غنی صاحب نے جو افغانی صدر ہیں انہوں نے پیشکش بھی کی تھی مختلف حوالے سے، ان کو 10 صوبوں کی گورنرشپ دینے کی پیشکش، مختلف وہ پیشکش کرتے رہے طالبان کے لیے، لیکن طالبان ان کی شمولیت سے انکاری رہے، وہ شمولیت پہ انکار کرتے رہے کہ ہم ان سے براہ راست کوئی مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، ہم افغانستان میں امن کے لیے براہ راست بیرونی جو قابض طاقتیں ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ آج عمر داؤد زئی صاحب جو ان کے صدر ہیں، ان کے خصوصی ایلچی، ان سے جب اس حوالے سے بات کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان جو انکار کر رہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ طالبان امریکہ سے مذاکرات کرنے کے بعد ہم سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حتمی طور پہ مذاکرات کے انکاری نہیں۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، مذاکرات کا وقتی طور پہ بھی معطل ہونا اس خطے کے لیے، افغانستان کے امن کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ مذاکرات ہوں گے، امن آگے بڑھے گا، مذاکرات ہوں گے، خطے میں جنگ بندی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ تو ان مذاکرات کا وقتی طور پہ بھی بند ہونا نیک شگون نہیں۔ امید یہ کر سکتے ہیں کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ افغانستان کا پرامن
حل نکالا جائے جو تمام فریق کے لیے قابل قبول ہو، اور ساتھ میں افغانستان میں امن آئے، نئے کسی جنگ کی طرف افغانستان نہ بڑھے، نئے کسی لڑائی کی طرف افغانستان نہ بڑھے، تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ افغانستان میں امن لوٹ کر دوبارہ آئے گا۔